नाज़रीन, हम बात करेंगे स्टूडियो में हमारे मेहमान जो हमारे साथ मौजूद है। तारुफ कराना चाहूंगी, मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक जी। हजरत वासिफ अली वासिफ के बारे में जब हमने जिक्र करना था तो आपसे ज्यादा कोई भी शख्सियत अहम नाम जो है हमारे जहन में नहीं आया, क्योंकि आपका नाम हमेशा हमने जुड़े हुए भी देखा है। और अभी एक हैरानकुन बात जो आपने मुझे बताई कि आपकी मुलाकात भी नहीं हुई, तो फिर ये कैसे हो गया? अच्छा देखें, हमें मानना पड़ेगा कि फैज़ के लिए मुलाकात को ज़रूरी नहीं होती। बिलाशुबा हम जिस नामे नामी को कलमे में लेते हैं उससे हमारी मुलाकात नहीं है। बिल्कुल 1400 साल बाद भी आज भी हम मर मिटने को तैयार हैं उस नामे नामी पे। बेशक, ये है आपका ईमान और ये अकीदा। बेशक। तो वासिफ अली वासिफ साहब से मेरी आशनाई उनके कलाम से ज़माना तालिब इल्मी में हुई। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और मेरे हाथ में किताब लगी किरण किरण सूरज। अच्छा अन्ना, मैंने वो किताब पढ़ी तो पहली जो रात थी मेरे पास पैसे नहीं थे फोटोकॉपी कराने के, बिल्कुल ये सच्ची बात। अच्छा। और उस रात में मैंने पूरी किताब को एक डायरी में नोट किया, पूरी किताब को। जबरदस्त। सुबह जब मैं उठा और मैंने वो जिससे किताब ली थी उसे वापस दी और उसे बताया कि जी मुझे किताब इतनी अच्छी लगी, फोटोकॉपी नहीं करा सकता था, मैंने इसको इस तरह नोट कर लिया। तो उसने कहा मुझे तो चाहिए ही नहीं, लिहाजा वो डायरी और वो किताब मेरे पास आ गई। और ये बात हमेशा आपको याद रहेगी। मैं कहता हूँ ये मेरी बुनियाद थी। अल्लाह के यहाँ खलूस और अकीदत कबूल होती, बिलाशुबा। कोशिश की मिकदार कबूल नहीं होती। बिलाशुबा। कोशिश जितनी भी है उसमें इखलास कितना है, उसमें सिंसियर आप कितने हैं। और उसके बाद उनकी किताबें, उनकी कैसेट्स, उनके लेक्चर्स, उनके अफकार, वो मेरी ज़िंदगी, मुझे एक नया रास्ता मिल गया। एक ऐसा स्टूडेंट जो साइंस पढ़ रहा है, जो इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, वो ये गाइडेंस की तरफ आ गया, कोचिंग की तरफ आ गया, ट्रेनिंग की तरफ आ गया। मेरा यकीन है, और ये वासिफ साहब का जुमला भी है, कि सोहबत सालिहा खुद शनासी को आसान बनाती है। बाज लोगों के साथ आप उठ बैठ के आप खुद से ज्यादा आशना होते हैं। बिल्कुल सही। कुछ लोगों के अफकार, सोच, कलाम वो आपको नए यॉर्ड स्टिक्स देते हैं मैयर करने के। जैसे आईने को देख के आपको बनना सवरना समझ आ जाता है कि मेरे बाल खराब है, मेरा चेहरा या मेरे कपड़ा। इसी तरह कुछ लोगों के कलाम से, उनके अफकार से, उनके नजरिए से जब आप जिंदगी को देखते हैं तो जिस खिड़की में से देखना शुरू करते हैं उससे जिंदगी ज्यादा बेहतर समझ आती है। तो ये कमाल था वासिफ साहब का कि वासिफ साहब अपने पर्दा फरमाने के बाद आप ज्यादा वायरल हुए। अच्छा ना, हम सब जो टीवी और मीडिया के लोग हैं ना, हमें मानना पड़ेगा हमें मीडियम चाहिए होता है। बिल्कुल सही। अगर हमें मीडियम ना मिले, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस बंदे का यकीन चेक करो। किसी ने वासिफ साहब से जिंदगी में पूछा, वासिफ साहब जी जो आप बातें कर रहे हैं एक बैठक में और एक आम से जगह पे बैठ के बातचीत कर रहे हैं, ये बातें आने वाले जमानों में कैसे जाएंगी? वासिफ ने बड़े यकीन से ये बात कही। मैं मफहूम उस बात का बता रहा हूँ। उन्होंने कहा अगर इस बात में जान है ना फिर ये अपने जमाने तक पहुंच जाएगी, और मैं जिससे बात कर रहा हूं उस तक पहुंच जाएगी। तो ये कमाल है कि आज वो जुमले, कितनी बड़ी छोटे छोटे जुमले, मसलन एक जुमला मैं आपको पेश करना चाहूंगा। वासिफ फरमाते हैं कि जिसको छोड़ देना है उससे झगड़ा कैसा, और जिसको छोड़ ही नहीं सकते उससे झगड़ा कैसा। यानी दोनों सूरतों में झगड़ा नहीं बनता। फिर फरमाते हैं कि जिसका जनाजा नहीं छोड़ सकते उससे लड़ाई ना करना। कितना मुकम्मल जुमला है कि अगर आपने लड़ाई करनी है तो पहले देखो अल्लाह ना करे अगर ये अल्लाह को प्यारा हो जाए, मैं इसका जनाजा नहीं छोड़ सकता, इससे मैं कैसे लड़ाई करूंगा। तो वन लाइनर, एक जुमले में एक बड़ी गहराई, कितनी डेप्थ है और बड़ी बड़ी बात। एक वासिफ साहब के जुमले से वासिफ साहब की जिंदगी बड़ी अच्छी एक्सप्लेन होती है। वासिफ कहते हैं कि वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी में अल्लाह को याद रखा, उनके मरने के बाद भी लोगों ने उनको याद रखा। ये लोगों के दिलों में मोहब्बत का आ जाना, खुदा की कसम बंदा अपने दादे परदादे की कब्र भूल जाता है। एक लम्हे के लिए सोचो, हमें याद नहीं रहता, दादों परदादों के नाम नहीं याद रहते, बरसियां नहीं याद रहती। और एक शख्स जाने के बाद उसके कलाम में, उसकी बात में, उसकी जिंदगी में और उसके अंदाज में, उसके रवैये में इतना इखलास और ऐसा इश्क रसूल और अल्लाह से ऐसी मोहब्बत थी कि वो जाने के बाद भी 28 साल बाद, कल पता नहीं कितने आर्टिकल्स लिखे गए होंगे, कितनी जगह उनका, परसों उनकी डेट ऑफ बर्थ भी थी, केक कितने काटे गए, आज हम टीवी प्रोग्राम कर रहे हैं, उनके अफकार, उनके कलाम को देख रहे हैं। तो ये कमाल है। अदरवाइज इस मीडिया के एक टीवी प्रोग्राम की या एक लिखी हुई तहरीर की जिंदगी कितनी है? वन डे भी नहीं है। शाम को वो अखबार जो हम लिखते हैं, शाम को वो अखबार रद्दी की टोकरी में पड़ा होता है। और वासिफ साहब के वो सब आर्टिकल्स, मज़ामीन जो 80s में नवाए वक्त में छपे, वो आज भी किताबी शक्ल में कई बार छप चुके हैं। देखिए ये डिमांड है और ये फैज और ये अल्लाह का फजल है कि जाने के बाद भी आज कौन सी ताकत है जो उनके जुमलों को और उनके कलाम को वायरल करती है। अच्छा, हम ये चीजें, ये बातें पढ़ते जरूर हैं, लेकिन उनको डीपली समझना
کیونکہ غصے کے حوالے سے ابھی ہم جو بریک میں ڈسکس بھی کر رہے تھے، غصہ ہم واقعی کرتے ہیں، بہت غصہ کرتے ہیں. لڑائی ہو گئی، کسی سے ہماری لڑائی ہوئی ہے اور وہ وہاں سے چلا گیا ہے، اب اس کے بعد جو ہم اپنے ساتھ کر رہے ہیں وہ ہم اپنے آپ کو سزا دے رہے ہیں. اور حضرت واصف علی واصف صاحب نے بھی یہی کہا کہ کسی کی غلطی کی سزا غصہ کر کے آپ اپنے آپ کو دیتے ہیں، جلتے کڑتے رہتے ہیں. اپنی زندگی پر آپ جو ہے وہ، میں تو یہ کہوں گی کہ بجائے اس پہ غصہ نکالنے کے آپ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھ ہی کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا ایک اور بڑے کمال کی بات، یہ باتیں کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، باتیں اچھی چیز تو سارے کہہ رہے ہیں، بات اپنے آپ پہ وہ لاگو کرنا، اپنی زندگی میں اس کا پریکٹیکل ہونا. مثلا کئی جملے بڑے غیر معمولی ہیں اور جو واصف صاحب کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ جملے بدرجہ اتم آپ کی اپنی شخصیت میں موجود تھے. مثلا جملہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ بے وفا کے ساتھ صرف ایک ہی سلوک روا ہے اور وہ وفا ہے. کیونکہ اس کے ساتھ اگر آپ نے بھی وفا نہ کی تو پھر اس کے ساتھ کون وفا کرے گا؟ ایک برے کے پاس آپ اچھے ہو، آپ بھی چھوڑ گئے تو اس کے پاس تو کوئی اچھا نہیں رہے گا. یہ ایک اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے کی مثال ہے کہ آپ درگزر کیسے کرتے ہو، معاف کیسے کرتے ہو، کر کے کیسے دکھاتے ہو. تو واصف صاحب سے ملنے والے ان کو کیا محبت ملی ہوگی کہ وہ واصف کا جملہ ہے کہ میں جس کو ایک بار ملا اس کی زندگی کا حصہ بن گیا. اور یہ ریئلٹی ہے کہ واصف صاحب جس کو ملے، واصف صاحب کی شخصیت کا اثر، آپ کا ایک جو انداز تھا، آپ کا کہنا، آپ کا نصیحت کرنا. پھر آپ کہا کرتے تھے ہر بندے کو ایک ہی نصیحت نہیں کرتے، رائٹ پرسن کو رائٹ ایڈوائس، کس کو کیا چاہیے. دیکھیں آپ کسی کے مزاج سے واقف نہیں ہیں، آپ کسی کی شخصیت سے واقف نہیں ہیں، آپ کسی کی سوچ سے واقف نہیں ہیں، آپ کسی کے عقیدے سے واقف نہیں ہیں، تو آپ پھر اسے کیسے ایڈوائز کر سکتے ہیں؟ بالکل ایسے تو ہی ہے. انسان کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے اس کے لیے جیسے دوائی ایک ڈاکٹر لکھتا ہے کہ کیا کتنی کھانی ہے، نصیحت بھی دوائی ہے. اچھا یہ بھی سمجھنا کہ کس کو کیا نصیحت دینی ہے یہ بھی بہت مشکل ہے آج کل کے. ہم یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے جوڑیں گے نہ رہیں گے. نوجوانوں کے لیے بہت زبردست پیغام ہم کہہ سکتے ہیں. نوجوان جو ہم کہتے ہیں کہ انہیں رائٹ ٹریک پر آنا ہے، اچھی زندگی گزارنی ہے، کچھ ڈیپلی صرف کتابوں کو پڑھنا نہیں ہے، ان کو سمجھنا بھی ہے. تو میرے خیال سے یہ چیزیں واقعی غور و فکر کی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ واصف صاحب کے افکار اور کلام کو نصاب میں شامل کرنا چاہیے. بالکل اس میں اتنی جان ہے، اتنی طاقت ہے، کیونکہ اس میں عمل کا پہلو ہے. یہ صرف کوئی کہہ لیجئے آپ کی ایک تسکین نہیں ہے صرف جملوں اور کوٹیشن سے، یہ آپ کو ایک ایکشن کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ آپ نے اگر کچھ کرنا ہے. مثلا واصف صاحب کہتے ہیں سکون حاصل کرنا چاہتے ہو گلہ نکال دو، یعنی جس کی زندگی میں گلہ نہیں ہے اس کی زندگی میں سکون ہے. سکون حاصل کرنا چاہتے ہو دوسروں کے لیے سکون فراہم کرو، اگر آپ سکون دو گے آپ کی زندگی میں خود سکون آئے گا. پھر سب سے خوبصورت بات، واصف صاحب سے کسی نے پوچھا کہ واصف صاحب یہ بتائیں کیسے پتہ لگے گا اللہ ہم سے راضی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جتنا تم اللہ سے راضی ہو اتنے اللہ تم سے راضی ہے. ون لائن میں جواب، ایک جملے میں مکمل جواب دے دینا. اگر آپ ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ پہ اعتماد رکھ رہے ہیں، بھروسہ آپ کا ہے، تو آپ یقین مانیے اللہ تعالیٰ بھی آپ کا بھروسہ کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا اور آپ سے راضی ہوتا ہے. غم کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا واصف صاحب نے. تو میں ضرور چاہوں گی کہ کیونکہ آج کل ہم بڑے مایوس رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں کہ ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی ہیں، تو بڑے اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا. واصف صاحب کا کہنا یہ ہے کہ غم چھوٹے انسان کو کھا جاتا ہے اور بڑے انسان کو بنا جاتا ہے. ایک ہی چیز ہے، دو کی زندگی میں آئی، چھوٹا انسان ہے اس کو اڑا کے رکھ دے گا اور بڑا انسان ہے اس کو بنا کے رکھ دے گا. تو واصف صاحب غم کو تو ایک طاقت مانتے ہیں، وہ تو مانتے ہیں کہ غم قرب الہی کا ذریعہ ہے، وہ تو مانتے ہیں غم کے ذریعے آپ اپنے رب کے اور قریب ہوتے ہیں. غم آپ ایک اور بڑا اچھا نا واقعہ نریٹ کیا سمجھانے کے لیے. انہوں نے کہا کہ جو اللہ والا ہے نا، اگر اس کو کسی نے پتھر مارا ہے تو وہ جس نے پتھر مارا ہے وہ اس کو ڈریس نہیں کرے گا، اوپر دیکھے گا اور کہے گا خیر تو ہے کہ تو نے اس کے ذریعے مجھے پتھر مروا دیا. کوئی نہ، یعنی وہ اس کو بھی نریٹ کرے گا اس تکلیف کو بھی کہ یا باری تعالیٰ تو مہربانی فرما، اس میں بھی تیری کوئی حکمت ہے کہ تو نے اس کو خیال دیا اس کو پتھر مارنا ہے، تو ہی مہربانی فرما. پھر فرماتے ہیں چھت گرنے لگا ہے بھاگ جاؤ، لیکن آسمان گر رہا ہے تو رک جاؤ اور دعا مانگو، اس سے دعا مانگو جس کا آسمان ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے جملے، اب نہ ہوتا یہ ہماری زندگی میں یہ سب ٹاپکس کو ایڈریس نہیں کیا گیا ہوتا. کسی نے نہیں بتایا محبت کا کیا مطلب ہے، کسی نے نہیں بتایا غم کیا ہے، کسی نے نہیں بتایا تقرب الہی کیا ہے، کسی نے نہیں بتایا وصال کیا ہے، کسی نے نہیں بتایا فراق کیا ہے. ایک اور بڑا اچھا ایک ون لائنر آپ کا تھا، فرماتے رہے اسلام جمع فرقہ از اکول ٹو صفر، یعنی ایسا اسلام جو آپ کو فرقے کی طرف لے جاتا ہے
اور ہمارے ہاں فرقوں کی پریچنگ ایسے زیادہ ہی، ہے. ایسے ہی. وہ کہتے تھے فرقے کی پریچنگ والا اسلام جو ہے وہ صفر ہے. اصل اسلام وہ ہے جو 1400 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دے دیا. تو یہ عشق رسول اور یہ محبت، پھر ایک پرپسفل شاعری. ہمارے ہاں بے شمار شاعر ہیں، شاعر برائے شاعر. تو واصف صاحب کی شاعری میں آپ کو وہ معرفت الہی ملتی ہے. ان کی پنجابی شاعری بلے شاہ والے سٹائل کی لگتی ہے، وہ وارث شاہ والے سٹائل کی لگتی ہے، اور اس میں بڑی ڈیپتھ ہے. اسی طرح جو کوٹیشنز ہیں، کوٹیشنز کی کئی کتابیں واصف صاحب کی 3-4 کتابیں، اور وہ پورے مکمل جملے. یعنی اس میں جملے میں آپ فرماتے ہیں غم جتنا مرضی سنجیدہ اور سنگین ہو اس کی عمر نیند سے پہلے تک ہے. نیند آگی تو غم کی کیا اہمیت ہے. پھر فرماتے ہیں زندگی کی ساری ڈشوں میں سب سے مزیدار ڈش نیند ہے. یعنی ایک نیند ایسی چیز ہے جو آپ کو آتی ہے اور آپ کو سکون مل جاتا ہے. اچھا، آپ یہ باتیں سن کے یقین مانیے کہ میں تو آپ کی باتوں میں محو ہوتی چلی جا رہی ہوں. آپ نے یہ بہت اچھی بات کی کہ ہمیں یہ چیزیں نصاب کا حصہ بنانی چاہیے نوجوانوں کو، کیونکہ ہم بات کریں محبت کی، قرب الہی کی، غم کی، خوشی کی، یہ سب چیزیں کور ہو جاتی ہیں. 100% ایسا. اور ان سب چیزوں کو سمجھنا اصل میں یہ وہ کیفیات ہیں جن کا اکثر ہمیں نہیں پتا ہوتا، اور اس کیفیت کو ہم اپنے اوپر اتنا طاری کر لیتے ہیں، وہ چاہے خوشی کی ہے، وہ چاہے غم کی ہے، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ ہم سب بھول جاتے ہیں. نوجوانوں کو میسج کیا دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، میرا نوجوانوں کو میسج یہ ہے کہ وہ سفر رائٹ ٹائم پہ شروع کرتے ہیں، اس کا انجام بھی جلدی آتا ہے. میں دیکھتا ہوں نا کہ واصف صاحب، ان سے آشنائی، ان کے کلام سے آشنائی میری زمانہ طالب علمی میں ہوئی. آج اس بات کو 20-21 سال گزر گئے. ان 20-21 سالوں میں وہ کلام اور چیزوں کا میری شخصیت پہ باقاعدہ ایک اثر ہے. میں بے شمار عادات اور بے شمار اچھی چیزیں جس کو لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب یہ بڑی اچھی چیز ہے آپ میں دیکھتا ہوں کہ وہ واصف صاحب کے کلام اور تربیت کی وجہ سے. وہ اگر رائٹ ٹائم پہ میری تربیت نہ ہوتی تو پھر میں اس ایج میں یہ میچورٹی جو تھوڑی بہت لگتی ہے یہ نہ دکھتی. اور یہ سارا خیر کا کریڈٹ، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں خیر کا سارا کریڈٹ وہ رب کو، استادوں کو، والدین کو جاتا ہے. اور جتنی آپ خامیاں دیکھ رہے ہیں وہ ساری میری ذاتی ہیں، اس میں میرا ہی قصور ہے. اور آئی مسٹ سے کہ یہ چیز ایگری کرنا بھی ہر کوئی نہیں کرتا، یہ عاجزی آپ کی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.